اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك اسی طرح ما أتى الذين من قبلهم من رسول نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزر گئے کوئی رسول الا قالوا مگر انہوں نے کہا ساحر او مجنون جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتواصوا به کیا وہ نصیحت کر گئے اسی کے ساتھ. بل ہم قوم طاغون بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو سرکشی کرنے والی ہے. فتول عنہم پس آپ منہ موڑ لیجیے ان سے. فما انت بملوم پس آپ پر کوئی ملامت نہیں. وذکر اور نصیحت کیجیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین بس بے شک نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سنا کہ 5 قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اس پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے. کس طرح ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور وسعت عطا کی اور زمین کو کس طرح ہم نے پھیلا دیا اور ہر شے کی کس طرح ہم نے جوڑے بنائے. پھر آخر میں خلاصہ اور نتیجہ نکالا کہ پھر اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. آج کے سبق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اپنے بیگانے ہو گئے اور دوست دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جانے لگے. کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی ساحر کہتا. جتنے منہ اتنی باتیں، جس کے جی میں جو آتا وہ کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ اللہ کے نبی وہ بھی دکھی ہوتے. جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں جو باتیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ باتیں آپ کے دل کو بڑا غمگین کرتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، میری وجہ سے ہی آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، کیونکہ 40 سال تک تو آپ کو انہوں نے کبھی نہیں جھٹلایا۔ یہی وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ سوال کیا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، اس میں تم نے مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ ان 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بھی ثابت کر سکتے ہو تو کرو۔ جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، انہوں نے کہا ہم نے ایک بار نہیں، ہم نے بار بار تجربہ کیا، سچ کے علاوہ آپ کی ذات میں ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ تو یہاں تک ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی گئی پھر جناب کبھی شاعر اور کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ میری طرف بلانے والے آئے لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں، تو یہی تو آپ کی صداقت کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ان سے آپ کی عظمت اور آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں اور رفعت عطا فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح جس طرح آپ کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح، ما الذین من قبلہم من رسول، آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے، الا قالوا ساحر او مجنون، لوگوں نے ان کو یا تو ساحر کہا یا نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، ایک عصا اور ایک ید بیضا، اور یہ 2 معجزے لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور اس کے سامنے یہ 2 معجزے پیش کیے، تو فرعون کی پارٹی نے کہا اچھا یہ تو جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم ملک سے جادوگر اکٹھے کریں گے اور اس کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اکٹھا کیا اور مقابلہ کیا۔ اب اللہ کے سچے نبی کو جادوگر کہا گیا اور مقابلہ بھی کیا گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ سے پہلے بھی نبیوں کو لوگوں نے جادوگر کہا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کہا۔ 2 آدمی مکے کے جنگل میں گئے تو گو پکڑ لی انہوں نے، جنگل کا ایک جانور گو، اور وہ پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ جی میں اللہ کا رسول ہوں، اس گو سے کلام کروائیں، اگر یہ گواہی دے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ گواہی دے تو پھر مان لو گے؟ ہاں بالکل۔ تو آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اس اللہ کا نام لے کے بول، تو وہ گو بول پڑی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ ادھر ہی گو کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہنے لگے بڑا جادوگر ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو بھی اسی طرح کہا گیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، معجزہ دیکھنے کے بعد جادوگر کہا گیا۔ مکے والوں نے کہا چاند کے اگر 2 حصے ہو جائے تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون سا میرے لیے مشکل کام ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، پہلے جادو زمین پہ چلتا تھا، آپ تو اوپر چاند پر بھی چلنا شروع ہو گیا جی۔ نہیں مانا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب جس طرح آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے الا قالوا ساحر، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جادوگر کہا گیا، او مجنون، یا جس طرح نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے ایسے ہی پہلے نبیوں کو بھی مجنون کہا گیا۔ سورۃ الشعراء میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے وہ رب العالمین ہے۔ فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے، الا تستمعون، سنو یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی نہیں سنا تھا، ہم دوبارہ سناتے ہیں، ہم تو آئی سنانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارا بھی تمہارے بڑوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول بن کے آیا ہے یہ تو مجھے کوئی دیوانہ لگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا مجنون ہے۔
اب وہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصافات میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے میری الوہیت کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت کا مالک نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، تو آگے کیا کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ اللہ تسلی دیتے ہیں میرے معبود جس طرح آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے پہلے ہی انبیاء کو بھی کہا گیا، جس طرح آپ کو نعوذ باللہ ساحر اور جادوگر کہا جا رہا ہے یہ پہلے نبیوں کو بھی کہا گیا، لیکن جیسے وہ بات درست نہیں تھی، غلط تھی، ایسے جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. اب جو لوگ اس طرح کہتے آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا اور پہلے کافروں کا مزاج بڑا ملتا جلتا ہے. اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو یوں ہی وصیت کر کے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی جو بات پہلے کفار اپنے انبیاء سے کہتے تھے یہ آپ کو بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں، جیسے انہوں نے مجنون کہا، انہوں نے مجنون کہا. یہ لگتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کر کے آ رہے ہیں کہ کافروں کے وارث بنتے چلے آ رہے ہیں، بھئی اسی طرح کہنے آگے اللہ کے نبیوں کو. نعوذ باللہ من ذلک. اتواصوا بھی یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجیب عجیب حرکتیں کی لوگوں نے، اللہ کے نبیوں کو کیسے کیسے ستایا گیا. آج ہمیں تو آزمائشیں آتی کوئی نہیں، تھوڑی سی آتی ہیں، آ بھی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو کیا کیا نہیں ستایا گیا. وہ انبیاء علیہ السلام ہی کے دل تھے جنہوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کی. طائف کے پتھر کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں خوش ہوں. ایسی کیسی تکلیفیں آئیں اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی جیسا ذہین آدمی، اللہ کے نبی جیسا سمجھدار آدمی کائنات کے اندر کوئی نہیں. لیکن مکے والے آ کے کہنے لگے جی وہ آپ آئیں، آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں جی؟ وہ جی دم کرنے والا ایک بندہ ہے، وہ آپ کو دم کرے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. نبی فرمایا ٹھیک ہے جی. چلے گئے آپ، دم والا آ گیا جی، آپ اس کے پاس گئے، اس نے جناب جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ کے چھو چھو کر کے تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا. جب خوب اس نے ٹیل لگا لیا تو اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا، فرمان لگے بھائی تم نے اپنا کام پورا کر لیا جو کرنا تھا؟ انہوں نے کہا جی کر لیا. تو میں دیکھو تم مجھے مجنون کہتے ہو، نعوذ باللہ، تم تو سمجھدار ہو نا. اب میں بات کرتا ہوں تیرے سامنے، اگر صحیح ہوئی تو قبول کر لینا، غلط ہوئی تو چھوڑ دینا. تو وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا کہ بات تو تھوڑی صحیح کر رہے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے کرو بات. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ابھی حمد و ثنا ہی بیان کر رہے ہیں، ابھی قرآن کی آیت تک پہنچے ہی نہیں. اس کو اتنا لطف آیا، کہنے لگا اعدھا الیہ، اس کلام کو ذرا دوبارہ سناؤ، دوبارہ لوٹاؤ. آپ نے دوبارہ پڑھا، کہنے لگا جی اعدھا الیہ، ایک دفعہ پھر جناب سناؤ. نیبا نے پھر سنایا. وہ بول اٹھا دم کرنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پاگل تو میں ہوں، عقل تو میرے اندر نہیں ہے، آپ تو اتنی عقل بھری باتیں کر رہے ہیں. تو جس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. رکانہ پہلوان مکے کے اندر کشتیاں لڑنے والا، 10 بندوں سے اکیلے کشتی لڑنے والا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا میں تو ایک ہی کام جانتا ہوں کشتی والا، اگر مجھ سے منوانا میرے ساتھ کشتی لڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے، میں کشتیاں لڑنے تھوڑی ہی آیا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس نے کہا جی بس کشتی میرے ساتھ لڑو، اگر جناب کشتی میں آپ مجھے شکست دے دیتے پھر ٹھیک ہے، نہیں بات ہمیں چل کشتی لڑ لیتے. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی منظور ہے، کشتی لڑ لیتے. مکے والے بڑے خوش ہوئے. اب پتہ چلے گا نا، رکانہ کے ساتھ اکیلا کشتی لڑنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان تیار نہیں ہوتے. اب جناب دن مقرر ہو گیا، سارے لوگ تماشائی بن کے آ گئے. ادھر سے جناب رکانہ وہ اپنے
پہلوانہ انداز میں جیسے وہ کشتیوں والے آتے ہیں شور کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جناب شرم و حیا کے ساتھ آگے مقابلے میں آئے. وہ جو ہی آیا نا تو اللہ کے نبی نے ایک ہی ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کی مدد کے ساتھ ٹانگیں اس کی پھرتی ہوئی ہیں اور یوں پھینکا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. آج تک کسی نے اس کو گرایا نہیں تھا. کہنے لگا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوبارہ فرمایا دوبارہ آ جاؤ. دوبارہ آیا تو پھر آپ نے اسی طرح پھینکا. کہنے لگا جی ایک دفعہ پھر آئیں گے, ابھی سمجھ نہیں. فرمایا آ جائے گی سمجھ, آ جاؤ. تیسری بار جو آیا نا تو آپ نے جو ہی ہاتھ رکھا تو ادھر ہی بول پڑا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور چیز ہے, یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ وہ والی بات ہے ہی نہیں. ابھی میں ہاتھ ڈالنا ہی لگتا ہوں کہ مجھے میری ٹانگیں گھومتی ہوئی آتی ہیں, یہ تو کوئی اور چکر ہے. اور سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, فوراً اس نے ایمان قبول کر لیا. تو فرمایا کہ آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو میرے نبی. لوگوں نے تو کہا ہر طرح سے انبیاء کو ستایا ہے. اتواسو بھی لگتا ہے یہ کافر ایک دوسرے کو نصیحت کر کے گئے کہ نبیوں کو یوں ستایا کرتے ہیں اور سارے گر بتا کے گئے ہیں دوسرے کافروں کو اور لوگ ستا رہے ہیں. بل ہم قوم طاغون, پھر اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت تو نہیں کر گئے بلکہ یہ سرکش قوم ہے. اور جب سرکش ہو جاتے ہیں, سرکشی میں اور نافرمانی میں سب برابر ہے. اس لیے وہ بھی سرکشی میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ بھی آپ کے دشمن بھی سرکشی میں ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم, سو آپ ان سے اعراض فرما لیجئے, منہ موڑ لیجئے. جو آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں اب ان کا آپ کوئی جواب نہیں دیجئے. فتول عنہم, ان کا کوئی جواب جاہل عام باشد کہ خاموش شوی. شیخ سعدی نے فرمایا جاہل کا جواب یہ ہے کہ تو چپ ہو جا. جاہل کا جواب یہ ہے کہ تو کیا ہے, چپ ہو, یہی اس کا جواب ہے. فرمایا فتول عنہم, ان باتوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہے. شیخ سعدی بڑی عجیب لطیفہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے. ایک بندے نے راستے میں سلام کیا اور حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام, تو تم ہی نفس نکل. کہا جی حضرت خیر ہو گئے. کہا پیچھے جاہل آ رہا ہے. پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہا تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ ہاں بالکل وہی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں. کہا آپ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا مردے زندہ کر سکتا ہوں, جاہل قابو نہیں کر سکتا. جاہل جو ہے یہ قابو کرنا یہ کوئی آسان کام ہے. اس لیے فرمایا کہ فتول عنہم اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جاہلوں سے جب ملاقات ہو تو سلامتی والی بات کر کے ان سے جان چھڑاؤ. فتول عنہم, ان سے اعراض کیجیے. فما انت بملوم, آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی. اب ایک آدمی جو ایسی باتیں کرتے الزامات لگاتے ہیں, اب اس کا بندہ کہے یار مہربانی بھائی میرے ساتھ یہ بات نہ کر, اس پر کوئی الزام نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ہر اس جاہلانہ بات کا بھی جواب دینا ہے اور جناب دے کے اس کو بھائی نہیں, جو نہیں سمجھنا چاہتا بس ٹھیک ہے بھائی مہربانی, اس پہ آگے مزید بحث ہم کرنے کے لیے تیار نہیں, اس پر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ نے بات سمجھا دی ہے, کوئی سمجھ جائے گا تو فائدہ, نہیں سمجھے گا تو اپنا نقصان. ضد پہ کوئی ڈٹا ہوا ہے آپ اس سے اعراض کر لیجیے. مذکر اور نصیحت کیجیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, بے شک جو نصیحت ہے نا, مذاکرہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ دین کی خیر خواہی کی بات کرنا, یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اتنا ایمان والا ہوگا, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہوگا, اتنا ہی دین کی باتیں سن کر اس کا ایمان بڑھتا چلے جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے سامنے جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ, اسی طرح نہیں آیا آپ سے پہلے کوئی رسول, الا قالوا ساحر او مجنون, مگر کہا ان کو لوگوں نے یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتواصوا به, کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں اس کی. بل ہم قوم طاغون, بلکہ وہ سرکش قوم ہے. فتول عنہم, پس آپ منہ موڑ لیجیے, اعراض فرمائے ان سے. وما انت بملوم, پس آپ پہ کوئی ملامت نہیں. وذکر, اور نصیحت کیجیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, بس بے شک نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو.